آخرت شروع ہو جائے. تینوں مقامات پر علی چاہیے. محبت سے علی چاہیے، دنیا میں بھی علی کی محبت چاہیے، برزخ میں بھی علی کی محبت چاہیے، آخرت میں بھی علی کی محبت چاہیے. اگر ان تینوں مقامات پر جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، عزاداروں کی سماعتوں کی نظر، اگر ان تینوں مقامات پر علی کی محبت ہوئی تو ہمارے پیارے ہیں مقدس سنور جائے گا، فرشتے استقبال کریں گے، انبیاء استقبال کریں گے. لیکن اگر ان تینوں مقامات پر نہ دنیا میں علی کی محبت، نہ برزخ میں علی کی محبت، نہ آخرت میں علی کی محبت، تو تینوں پر لعنت پڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا سوائے لعنت کی کچھ نہیں. یہ آنسو شفا ہے. یہ آنسو دو طاقتیں رکھتا ہے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. میرے مولا کا ارشاد ہے یہ عزاداروں کی آنکھ سے بہنے والا آنسو یہ مت سمجھنا کہ یہ کپڑوں میں لگ کے ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے. نہیں، اسے فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے خزانوں میں جو چیزیں محفوظ ہیں نا، ان میں سے ایک عزادار کا آنسو ہے. اللہ کے خزانوں. عزادار اپنی قدر سمجھے، اپنی منزلت کو سمجھے کہ میری آنکھ سے بہنے والا آنسو اللہ کے خزانے میں. اللہ اکبر. اور اسی آنسو کو، اس کے دو فائدے، دو اثر. اثر تو ہزاروں ہیں، مین دو اثر ہیں. سمجھیے، اپنی عظمت کو سمجھیے. اس آنسو کو حوض کوثر میں ملایا جاتا ہے. آپ کی آنکھ سے بہنے والا آنسو گیا حوض کوثر سے زیادہ اچھی کس چیز ہوگی؟ حوض کوثر کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے عزادار کے آنسو سے. یہ آنسو لے جایا جاتا ہے جہنم کی آگ کی طرف. اس کو غلط ہو کے مت سنیے گا، میرے مولا کا ارشاد ہے. اس کو پازیٹیولی سنیے گا، کیونکہ یہ آنسو جہاں محبت کی نشانی ہے نا، جو آپ کا آنسو گرتا ہے، یہ زاویے سے سنیے گا. اسی طرح یہ آنسو دشمنان حسین اور دشمنان علی کے دلوں کو بھی جلاتا ہے. یہ اتنے لوگ بیٹھ کے رو کیوں؟ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا. جیسے دنیا میں تمہارا رونا، تمہاری مجلسیں، تمہاری عزاداری. عزاداری کے خلاف کتنے پرچے کٹتے، عزاداری کے خلاف کتنے لوگ میدان میں. ابھی اس سال جلوسوں میں فائرنگ ہوئی نہیں ہوئی، پتھراؤ ہوا نہیں ہوا، اسی ملک کے واقعات ہیں. عزاداری سے چل رہے دشمن، جس طرح یہاں چل رہے ہیں آپ کو روتا دیکھ کے. انہی آنسوؤں کا اثر حشر کے میدان میں دکھائی دے گا. جہنم میں یہ آنسو جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا علی اور حسین کے دشمنوں کو. جو چاہتا اس آنسو کے دو اثر، حوض کوثر کے پانی کو میٹھا بھی کرتا ہے، یہ آنسو جہنم کے آگ کو بھڑکاتا بھی ہے علی کے دشمنوں کو مزید جلانے کے لیے، دشمنان حسین، دشمنان عزاداری کو مزید جلانے کے لیے. اس آنسو کا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ. یہ آنسو اگر ڈباتی ہوئی شکل میں آنکھ میں رہے، پلکوں پہ نہیں آیا. یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ جی علامہ صاحب خطابت کرتے گئے تھے، مولانا صاحب نے لفاظی کی الفاظ کا جادو دکھایا. نہ، لعنت سے مجھ پر اگر میں الفاظ کا جادو دکھاؤں، لفاظیت کرو. کلام معصوم میرے مولا کا ارشاد ہے. آنسو آنکھ میں، بعض اوقات عزاداروں کے آنکھ میں آنسو آتا ہے، وہ آنکھیں بھر آتی ہیں. آنسو آنکھ میں آیا، پلکوں پہ نہیں آیا، پلکوں سے باہر رخسارے پر نہیں آیا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ آنکھ نم ہوتی ہے، اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے. پلکوں پر آ جائے تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے، اور رخسار پر آ جائے اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے. رخسار سے بہہ کے داڑھی پہ آ جائے تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے. داڑھی سے بہتا ہوا سینے پر آ جائے تو اس کا اجر اور جتنا. اور جہاں نمازیں فیل ہو جائیں گی، روزے فیل ہو جائیں گے، وہاں حسین کا آنسو بچا دیا جائے. عقیدہ یہ ہے ہمارا. حسین ابن علی کے آنسو کی اتنی قیمت ہے. لوگوں کے گھنٹوں کے اعمال، راتوں کے اعمال، زندگی بھر کے اعمال فیل. عزادار کا آنسو معراج بن جاتا ہے. عزادار کا آنسو خلوص سے بہتا ہے. عزادار کا آنسو کسی پیسے کے لیے تھوڑی بہتا ہے، کسی دنیا کی لالچ میں تھوڑی بہتا ہے. ایک محبت ہے، ایک رشتہ ہے حسین سے. ابھی یہ آخری دنوں کے آنسو میں تڑپ عجیب ہوتی ہے کہ یہ محرم اور سفر جا رہے ہیں، نہ جانے علی ساتھ عزادار ملے نہ ملے.
عزیزان یہ سوچ کر بھی رونے لگتا ہے کہ آنکھ میں آنسو آ جاتے. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ مجھ سے اگلے سال نوکری کا شرف مجھے دیں گے کہ نہیں دیں گے. بس یہ سوچنا رونے لگتا ہے. نہ جانے اگلے سال مجھے مجلس پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، نہ جانے آپ کو اس فرش اعزا پر بیٹھنے کا موقع ملے نہ ملے. یہ آنکھ سے بہنے والا آنسو دلیل محبت حسین ابن علی ہے. حسین کی ایک قبر ہم سب کے دلوں میں بنی ہوئی ہے. دل دھڑکتا حسین کے لیے، دل تڑپتا حسین کے لیے. بس روایت سنیے اور بات کو میں ختم کروں. چھٹے مولا کا صحابی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شب قدر گزار کر امام معصوم کی خدمت میں پہنچا. سارے دوستوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم نے شب قدر میں جوشن کبیر پڑھی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے قرآن، ہم نے تلاوتیں، ہم نے نمازیں، ہم نے یہ، ہم نے وہ سارے. ایک جوان ایسا تھا جو سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. تم کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ تمہارے سارے دوست اعمال کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، روشن کبیر پڑھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا. روتے ہوئے کہنے لگا فرزند رسول میں شرمندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، میں سوتا رہ گیا، میں غفلت کی نیند میں مبتلا رہ گیا. میرے مولا نے اس چہرے کو دیکھا اور کہا انت اعظمهم اجرا، اے جوان تیرا اجر ان سارے تیرے دوستوں سے زیادہ بڑا ہے. یہ کیا ہوا؟ اجر بڑا ہے. میں تو سو رہا تھا، جوشن کبیر پڑھ رہا تھا، میں سو رہا تھا، یہ نمازیں پڑھ رہا تھا، میں سو رہا تھا، یہ تسبیحیں پڑھ رہا تھا، میں سو رہا تھا، یہ تلاوتیں کر رہا تھا. اب میں جعفر صادق ہوں، میں معصوم ہوں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. اللہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. نہیں کچھ تو کیا ہے. تو سوچ کے کیا کیا ہے؟ سوچنے لگا. ساری رات سوتا رہا ہوں، میں نے کیا کیا؟ اب اللہ میں نے کچھ نہیں کیا. اتنا یاد آ رہا ہے کہ رات کو سوتے وقت میں سو رہا تھا، نیند میں تھا، اچانک مجھے سوتے ہوئے پیاس لگی. جب مجھے پیاس لگی تو میں نیند کے عالم میں اٹھائی. حدیث مقدس سے اردبیلی نے حدیقۃ الشیعہ میں نقل کی، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. نیند میں خدا کی قسم مجھے اور آپ کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. جسے اپنا ہوش نہ ہو اور حسین پھر بھی یاد رہے، اسے عزادار کہتے ہیں. اس پیاس کے عالم میں اٹھا، پانی کی مٹکے کے قریب گیا. جیسے ہی میں نے پانی پینے کے لیے اٹھایا، مجھے حسین غریب کی پیاس یاد آ گئی. کربلا کا میں نے رخ کیا اور کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. آنکھ سے آنسو بہے، زبان پہ ذکر حسین آیا. نہ جانے اس نے کس ٹوٹے ہوئے دل سے حسین کو یاد کیا تھا کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والوں سے بڑا. یہ ہے عظمت ذکر حسین ابن علی کی، یہ ہے عظمت حسین کو یاد کرنے کی، یہ ہے عظمت حسین پر رونے کی. یہ کون سی عزاداری ہے؟ یہ وہ عزاداری ہے جس میں اور آپ سارے سال کی عزادار ہیں. یہ واحد عزاداری ہے. میرے مولا نے فرمایا اے میرے شیعو، جب بھی پانی پیو تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. یہ نہیں کہا مولا نے کہ محرم سفر میں پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. کہا جب بھی پیلی. ساری زندگی کا نسخہ ہے عزاداری کا. سارا سال بیٹی کی شادی بھی ہو نہ گھر میں، بیٹے کی شادی بھی ہو، اس دن بھی پانی پیو تو مجھ غریب کی پیاس کو نہ بھلانا. ہر لمحہ. بس دو جملے سن لیجئے، مسائل مکمل ہو جائیں گے ان دو جملوں پر. علماء کرام نے لکھا کہ حسین کی پیاس نے آل محمد کے دلوں پہ بڑا گہرا زخم چھوڑا. ہر معصوم اس پیاس کو یاد کر کے روتا ہے. امیر کائنات جب دنیا سے جا رہے تھے 21 ماہ رمضان، تو اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور سینے سے لگایا. کہا یا بنی یا عباس ایاک وان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان. عباس میرے لاڈلے بیٹے، اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک تمہارا بھائی حسین پیاسا ہو. زین العابدین سلام اللہ علیہ نے جب قبر بنائی نا اپنے بابا کی، تو قبر پہ اپنی انگلی سے لکھا ہذا قبر حسین ابن علی
الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ چند دن رہ گئے ہیں رونے کے، پھر نصیب نہیں ہوگا، جتنا رونا ہے آج رو لیجیے۔ علماء نے لکھا بس دو جملوں کی زحمت، پیاس کے کچھ اسباب ہیں۔ پیاس لگتی کیوں ہے؟ کہ پیاس کبھی تو اس لیے لگتی ہے کہ موسم گرم ہو، کبھی اس لیے لگتی ہے کہ اللہ نے کچھ زمینیں ایسی بنائی ہیں جو زمینیں گرم ہیں، ان میں حرارت ایسی ہے کہ انسان کا قدم ان زمینوں پہ پہنچے، اسے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جسمانی ساخت کے طور پہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ سردی ہو یا گرمی فرق نہیں پڑتا، یہ لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں۔ چوتھا سبب یہ ہے اگر کسی کو غم کی خبر دی جائے، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ غم کی خبر جگر پر اٹیک کرتی ہے۔ حکم ہے، اطباء بھی کہتے ہیں اسے فوراً پانی پلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اسے اٹیک آئے اور یہ دنیا سے چلا جائے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ جب انسان کو سارا دن محنت اور مزدوری کرنے کا موقع ملے، سارا دن فرنیچر گھر میں اٹھا رہا ہو، یہ مزدور جو اینٹیں اٹھاتے ہیں یہ لوگ پورا جگ پانی پی جاتے ہیں، پیاس زیادہ لگتی ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، زیادہ محنت کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا یہ پانچوں سبب کربلا میں حسین غریب کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ عاشور کا دن سب سے گرم دن تھا، کربلا کی زمین سب سے گرم زمین تھی۔ اللہ نے حسین کو بنایا ایسا تھا کہ پیاس زیادہ لگتی تھی۔ جب فاطمہ زہرا دنیا سے جا رہی تھی تو کہنے لگی اے ابو الحسن میرے بچے کے سرہانے پانی رکھ دینا، میرے حسین کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور غم کی خبریں اور مصیبتوں کی خبریں کیسی ملی؟ جب جبرائیل نے مرثیہ پڑھا آدم کے سامنے تو جبرائیل نے مرثیہ پڑھتے ہوئے ایک بند یہ پڑھا تھا، یا آدم تنزل علیہ المصائب حتی تصغر عنده المصیبہ۔ اے آدم حسین پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ مصیبتیں تھک گئی لیکن حسین نہ تھکا۔ ذرا اتنا تو بتا دو حسین نے مزدوری کیا کی ہے، سامان کیا اٹھایا ہے؟ تو حاضر دارو، کبھی اکبر کا لاشا بوڑھے باپ نے اٹھایا، کبھی قاسم کا پامال بدن حسین نے سینے سے لگایا، کبھی اون محمد کے لاشے حسین نے اٹھائے، کبھی اصغر کا لاشا لیے حسین کھڑا رہا، کبھی عباس کے کٹے ہاتھ لیے حسین کھڑا رہا، کبھی سکینہ کی چھلی مشق لیے حسین کھڑا رہا۔ آئے حسین غریب، پیاس کی شدت اتنی بڑی، اجرکم علی اللہ۔ جب قتل گاہ میں حسین گرے تو ایک جملہ کہا، عجیب جملہ میرے مولا نے کہا، اسقونی الماء واللہ لقد تفتت کبدی من العطش، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، میرا جگر پیاس سے ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں کہوں گا اے غریب بقی، اے کشتہ زہر جفا، اے حسن مجتبی، آپ کو زہر حلاحل دیا گیا تو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ آپ کا بھائی حسین غریب، پیاس اتنی شدید ہے کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لیے جب حسین کی ماں مقتل میں پہنچی، حسین کا لاشا دیکھا